جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں اس کا نام ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ وہ الٹے ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزے رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اسے بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب پورا ملے گا، اور نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود ہے تو ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو اور نمک ہی نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی بھی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ایسے نمازیوں کو ویل ہے، بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم سے وارد ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا تھا، جو قرآن کا قاری تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا، بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا؟ کہے گا، میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا، میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن اس مقصد سے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا، بتا تو نے ان نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ کہے گا، جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا۔
اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کذبتا، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے، اور تجھے دنیا میں سخی کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔